بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور کہا یہود اور نصارہ نے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے پسندیدہ ہیں، اس کے چہیتے ہیں. بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا لفظ استعمال کیا جاتا تھا پسندیدہ کے لیے، فیورٹس کے لیے. تو یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، فیورٹس ہیں، جیسے بیٹے ہوتے ہیں. اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اوروں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. ہم ہی ہیں کہ جو جنت کے مستحق ہیں، ہم اس کے دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. تو ہم چاہے کوئی غلطی بھی کریں گے تو ہماری غلطی درگزر ہو جائے گی. دوسرے چاہے کوئی نیکی بھی کریں گے تو ان کی نیکی کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور یہ عقیدہ جب میں سامنے اپنے دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی کلیئر اپنی شکل نظر آتی ہے کہ کسی بہترین کیمرے سے بھی اتنی بہترین شکل نظر نہیں آتی. یہی مسلمان کرتے ہیں، بالکل ایبسلیوٹلی دی سیم. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سب کچھ کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے تھے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں، فیورٹس ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں، بسم اللہ الحمدللہ، آؤ بیٹے. فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، ان سے پوچھو کہ پھر یہ تم کو تمہارے گناہوں پر کیوں سزا دیتا رہا ہے، پھر تمہاری پٹائی کیوں ہوتی ہے، پھر تم ذلیل کیوں ہوتے ہو، پھر قوموں کے سامنے تم اتنے بے بس کیوں ہو، تم اتنے کمزور کیوں ہو، تم بھیک کیوں مانگتے ہو، تمہیں بڑی تعداد میں قتل کیوں کیا جاتا ہے. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر تو چہیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس میں تو تمہیں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اس کا جواب شاید بعض لوگ یہ دیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور بروں کو بہت دنیا دیتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جواب ایک فرد کی انفرادی زندگی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک قوم کے پوری کی پوری قوم کے لیے یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ قومی حیثیت میں جب اللہ کسی قوم کو چن لیتا ہے اور اس کو ایک ذمہ داری سپرد کرتا ہے تو اس کے بعد یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ قوم چھا جاتی ہے. اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس نے یہ طے کیا ہے کہ اس کا دین دوسرے انسانوں تک پہنچے. اگر وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں، اگر وہ پٹ جائیں، اگر ان کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو، اگر علم کے لحاظ سے وہ نکھٹو ہوں، کیا چیز پیش کریں گے؟ وہ جو ان کے پاس ہوگی وہ اس کو بدنام کریں گے. ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے سورہ مائدہ ہے، یہ کلائمیکس کی سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بھی پیش کی ہیں وہ امت مسلمہ کو کہ جن سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں عہد لیا ہے کہ تم نے اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے ساتھ وفاداری کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اس خاص کانٹیکسٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہے، اور پچھلی قوموں کا، یہود و نصارہ کا ذکر بھی اسی لیے ہے کہ وہ جہاں جہاں سے انہوں نے مار کھائی وہ آپ بات جان لیں تاکہ آپ ان غلطیوں اور بلنڈرز کو نہ دہرائیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے حرکت کی، اور یہ حرکت ہم بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے اصول تو نہیں بدلتا۔ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل جو اللہ کے واقعی چنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یہ ایک حقیقت ہے، they were chosen people۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب جب انہوں نے نالائقیاں دکھائی ہیں، جب جب انہوں نے اللہ کے عہد سے کی نافرمانی کی ہے، بے وفائی کی ہے، تب تب وہ پٹے ہیں، وہ قتل ہوئے ہیں، وہ ذلیل ہوئے ہیں، لوگوں نے ان پر قبضہ کیا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب بھی ختم کر دی گئی ہے، ایوری تھنگ واز ڈسٹرائڈ۔ سو یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ امت مرحومہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ امت مرحومہ ہم جانتے ہیں جس پر رحم کیا گیا، ہم نے نام بھی اپنی امت کا یہ رکھ دیا ہے کہ یہ امت جو ہے اپنے تمام تر گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سے امیونٹی لے کے آئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں اس طرح کی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں ہی میں سے انسان ہو۔ یہ نہ جانے کیوں اس طرح کے مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس خدا کی جانب سے بات کر رہے ہیں کہ جو تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا خالق ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ کتنے آرام سے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ باقی سب لوگ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور جہنم میں جائیں گے۔ میں ابھی بہت ہی اچھے عالم کے ساتھ مجھے بڑا ہی اچھا تجربہ ہوا کہ ایک جگہ پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہم دونوں سے سوال پوچھے گئے 2 منٹ کے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان کے سوال جو ہو سکتے تھے دین کے۔ میرا سارا ہی علم ختم ہو گیا۔ اس میں ایک سوال کا جواب یہ تھا کہ میڈم ٹریسا جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں تو جیسے گول مول جواب دیتا ہوں، میں نے دے دیا۔ عام طور پر میرے جوابوں کے بارے میں لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بڑے گول مول ہوتے ہیں، مگر انہوں نے واضح اور 2 ٹوک جواب دیا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کلیئرٹی ہے کہ ہم چیمپئنز ہیں اور باقی سب جو ہیں جو ہے نا وہ نکھٹو ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں اللہ کو ان سے نفرت ہے، انلیس یہ کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ اسی کا شاید نتیجہ تھا کہ جب میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2-3 ہفتے پہلے میں جاپان گیا، تو وہاں مسجد میں کچھ جاپانی آئے ہوئے تھے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو ہمارے کسی بھائی نے کہا کہ یار اور تو بات چھوڑو، تم کلمہ پڑھ لو پلیز۔ تو ان سب 150 لوگوں نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی غلط فہمی ہے کہ تم کلمہ پڑھو گے جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو تم جو مرضی کر لو، میڈم ٹریسا بن جاؤ، تمہارا جہنم میں جانا طے ہے۔ فرمایا کہ تم سب بشر ممن خلق، تم سب اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ تم سے نہیں پوچھے گا، تمہاری خواہشات کو فالو نہیں کرے گا، جو چاہے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی، تو قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ نے یہ بات تو سمجھ لی ہے کہ قرآن مجید بعض اوقات ایک مختصر سٹیٹمنٹ دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ میں یہ سٹیٹمنٹ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہوں کہ جو میری پوری کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اب میں ہر وقت ہر چیز تو نہیں دہراؤں گا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ معاف کرے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اپنے اصول اور قانون کے مطابق۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو موڈ آئے گا چلو یہ آج ایسے کر لیں، نہیں، خدا کا ضابطہ
خدا تعالیٰ کا قانون ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہیں کہ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے. تو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور ہے. تمہارے سینوں کے اندر جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں، حسد، نفرت، دنیا پرستی، خواہش پرستی، انانیت، یہ ان بیماریوں کی شفا ہے، نہ کہ آپ کے پیٹ کے درد کی شفا ہے. سو یہ قرآن جہاں ایک جگہ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے تو دوسرے اس کو واضح کرتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یعنی اس کو اس سزا دینے سے روک کیسے سکتا ہے، یا بخشنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ بادشاہ ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ کے لیے. اور مزید یہ کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ بات واضح فرما دی کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، کرے گا. کسی کی کوئی خواہش، کوئی غلط فہمی ہو تو وہ دور کر لے. اس غلط فہمی کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک لفظ سے، امانی. امانی کہتے ہیں وشفل تھنکنگ، اپنی خواہش کہ یہ ایسا ہوگا. اور دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ آدمی ڈے ڈریمنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میری خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہوگا وہ کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے. اور وہاں سورہ بقرہ میں جو ان کی خواہش کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے. وہی جو مسلمان بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو کہ جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی ایک جھوٹ بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ طے کیا ہے کہ جو بھی کوئی غلط کام کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کو برائی گھیر لے گی تو وہ پکڑا جائے گا اور وہ جائے گا جہنم میں ہمیشہ کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، یعنی جو دین تمہارے پاس ہے اس کے ہر پہلو کو وہ واضح کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو واضح کرتے ہیں. علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے زمانے میں ایک وقفے کے بعد، رسولوں کی بعثت ان کے آنے میں ایک وقفے کے بعد، مسیح علیہ السلام کے کوئی 600 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ بات کہنی اس لیے بھی مناسب ہوئی کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل کے 2 رسول ہیں، باقی جتنے بھی آئے سارے نبی تھے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کوئی نبی نہ آیا. سو وہ جس کو قرآن نے کہا نا تترا، پے در پے. لیکن یہ ایک موقع تھا کہ جس میں ایک گیپ آ گیا 600 سال سے زیادہ کا. تو فرمایا کہ اے اہل کتاب، آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول جو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے دین کے مختلف پہلوؤں کو، اعلی فترۃ من الرسل، رسولوں کے بعثت کے ایک وقفے کے بعد، اس میں ایک وقفے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور کوئی نذیر آیا ہی نہیں، یعنی ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو لو آ گئے تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والے، ایک خبردار کرنے والے. اور واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کو نہیں مانو گے تو تم پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے، وہ تم کو لازماً پکڑے گا. اس لیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے عام طور پر یہ جو تصور ہے، اس کا میں نے آپ کو ذکر بھی کیا ابھی میڈم ٹریسا کے حوالے سے، وہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول آ گئے تو ان کو ماننا ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھے بغیر کہ پہلے رسول کا پیغام ان تک پہنچے گا ایسے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، میں اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں صرف یہی بتانا چاہیے کہ کفر یہ ناجائز ہے، اللہ کے رسول کا پیغام جن لوگوں تک پہنچ گیا ایسے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا پیغام ہے، ان کا اس کا انکار کرنا جان بوجھ کر تکبر کے ساتھ یہ بڑا جرم ہے، اور اس جرم میں ملوث جو بھی مجرم ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، ایک واقعہ ہے جس کو بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے جرائم کے نتائج سے ڈرو اے اہل کتاب۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس واقعے کو، زمانے کو جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اس نے تمہیں تمہارے اندر پیدا کیے نبی، یہ جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ پے در پے یہ اللہ کا احسان تھا ان پر، بڑی پریولیج ہے جی کہ آپ جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں اللہ کا ایک پیغمبر موجود ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک بیان سٹائل کا فرق ہے۔ پہلے کہا کہ تمہارے اندر، شکریہ جناب جزاک اللہ، تمہارے اندر اس نے نبی بنائے، اور پھر کہا کہ اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ یعنی نبی جو ہے وہ تو ظاہر ہے انڈیویجول ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ تم سب کو بنایا۔ یعنی بادشاہت اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی فرمائش پر دی، اور اس میں پوری قوم کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ وہ اس بادشاہت میں شامل ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ کا یہ ڈومیننس تھا کہ ایک پر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو جہان والوں پر ان کو حاصل ہوا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے دیا تم کو جو نہیں دیا اس نے کسی کو بھی جہان والوں میں۔ یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ حیثیت، یہ پریولیج، یہ سٹیٹس بنی اسرائیل کو حاصل ہوا۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ بات آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے جو دنیا والوں کو پیغام پہنچانے کی سکیم ہے، اس کی آپ سمجھیے کہ 3 سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج تھی کہ جب انڈیویجول رسول آتے تھے قوموں کے پاس، ان کی اپنی رسپیکٹیو قوموں کی طرف، تو چنانچہ سورہ آل عمران جو تیسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 33 میں 33 میں اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کو بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحن، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو، وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ عمران کی اولاد یعنی وہ اس وقت جو ایک واقعہ بیان ہونا تھا آگے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں مریم علیہ السلام کے والد کا بھی ذکر آ گیا، یعنی ایک عام کے بعد ایک خاص بات۔ چنانچہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسانیت اکٹھی تھی، یعنی ایک چھوٹے سے زمین کے حصے میں رہتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جب بڑھی تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا مائیگریٹ کرنا شروع کیا، مختلف جگہوں پر وہ رہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمام قوموں پر اپنے رسول بھیجے۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہر قوم پر رسول آئے، چینیوں کے پاس بھی، سب کے پاس۔ لیکن اب وہ اتنا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے مائیگریٹ کیا کہ وہ ان کے نام ان کی یاد بھی نہیں ہے، صرف کچھ تعلیمات ہیں
کہ جن کے کچھ ریمننٹس اب شاید ان کے پاس ہیں. اس کے بعد اور اس زمانے میں اس کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا، بیکاز اگر کوئی 15-20 کلومیٹر بھی دور کوئی اور بستی ہے تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ نہیں تھا. تو قوم کے پاس انڈیویجولی رسول آتے تھے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ طے کیا کہ نہیں، اب انڈیویجول رسول نبی نہیں آئیں گے بلکہ پورے خاندان کو چن لیا اللہ. تو اعلیٰ ابراہیم چن لیا، ابراہیم کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے 2 شاخیں ہیں، ان کے 2 مشہور بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. تو اسرائیل کے جو 12 بیٹے تھے یعقوب کے، ان کو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا گیا. تو ان کو پہلے یہ حیثیت ملی کوئی 2000 سال تک کے لیے. تو یہاں وہ ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب میں مکے میں آباد ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور اب ان کے بعد یہ گویا کہ آپ کہیے ٹرانسفر ہو گئی حیثیت بنی اسماعیل کو. تو فرمایا کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت کہ جو تم پر ہوئی جب کہ اس نے بنایا تو اس نے بھیجے تم میں نبی اور اس نے بنایا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو وہ سب کہ جو نہیں دیا اس نے کسی کو بھی جہان والوں میں سے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں، اب یہ جو تمہیں حیثیت حاصل ہوئی ہے اس مقصد کے لیے تم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں. یہ مقدس سرزمین کیا تھی؟ یہ فلسطین کی زمین تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں اب ایک زمین ملے گی جس میں وہ رہیں گے، جس میں وہ بادشاہت کریں گے، جس میں وہ اللہ کے دین پر عمل کریں گے اور پھر اس کو پھیلائیں گے. یہ جو سرزمین ہے یہ ان کے لیے خاص کر دی گئی تھی. اس میں اس سے پہلے جو لوگ رہتے تھے ان پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی تھی. چنانچہ ان کے لیے ان کے اوپر حملہ کرنا یہ جائز ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ خاص اللہ کی سنت، اس کا قانون ہے. اس نے اپنے اس اولاد ابراہیم کے لیے 2 علاقے ہیں کہ جو الگ الگ طے کیے. بنی اسرائیل کے لیے فلسطین کا علاقہ اور بنی اسماعیل کے لیے عرب اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ. تو جب جب ان کا موقع آیا تب تب ان کے لیے ان پر حملہ کرنا جائز ہو گیا. یہ کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ بھی وہ اصل میں مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہوئی اور مسلمان ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں طاقتور ہوں حملہ کریں اور دشمن کو سرنگوں کر کے ان کے اوپر دین قائم کریں. نہیں، یہ پیغمبروں کی موجودگی میں ان کے ساتھیوں کے لیے اللہ نے یہ ایک ارینجمنٹ کی کہ اپنے دین کو اب چونکہ دنیا میں پھیلانا تھا تو اس نے ان کو باقاعدہ یہ بتا دیا کہ یہ اب تمہارے لیے بستیاں ہیں جو اللہ نے خاص کر دی ہیں، جاؤ اور تم ان پر قبضہ کرو. ان بستی کے لوگوں پر بات واضح ہو چکی تھی، ان کی یہ حیثیت بھی واضح ہو چکی تھی. تو اللہ جس کو چاہے اپنے فیصلے کے مطابق وہ یہ حیثیت دے سکتا ہے. عام حالات میں آپ ایک بندہ نہیں مار سکتے تو آپ لوگوں لڑیں کیسے؟ الا یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کرے کہ جو ابھی ہم ترجمے میں پڑھ رہے تھے. تو فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یعنی یہ اب تمہارے لیے طے ہے، جیسے میں نے گزارش کی، یہ خدا کی اسکیم ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھ پھیر کر الٹے نہ پھرو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم ناکام نامراد ہو جاؤ گے. یعنی جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو ختم ہو گئی بات، لیٹس موو، آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ اس میں تو بڑے جبار، بڑے سخت، بڑے زبردست تگڑے لوگ ہیں، لمبے چوڑے لوگ ہیں. یہ کیسے ان کو پتہ لگا؟ یہ ان کو معلوم ہوا اس طرح سے کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ
12 لوگ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے جو جنہوں نے جا کے انویسٹیگیشن کی، اور اس انویسٹیگیشن میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے سامنے بالکل پدے پدے لگ رہے تھے، وہ اتنے بڑے بڑے تھے، بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، تو وہ ڈر گئے ان سے، اور انہوں نے جو آ کے جو تقریر کی، جو نقشہ کھینچا، وہ خود ڈرے ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے یہ کنٹیجیس چیز ہوتی ہے، تو وہ خوف جو ہے وہ پھیل گیا، تھر تھری کانپ گئی، اور اللہ کے جو طریقے کام ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین میں سنسیئر نہیں ہیں اور آپ کے اندر شکوک و شبہات ہیں تو اس طرح کے نازک موقعوں پر پھر آپ کے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہو سکتا. یعنی کوئی اور آپ نے کوئی کبڈی کھیلنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے، لیکن دین کے کام کے لیے اگر آپ نکلے ہیں اور آگے ایک چیلنج ہے تو اس چیلنج کو فیس آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب اللہ آپ کے اندر ایک سچا اعتماد پیدا کر دے. تو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ اس میں بڑے زبردست، بڑے سخت لوگ موجود ہیں. تو ہم فرمایا کہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم یقیناً اس میں داخل ہو جائیں گے. کہنا چاہیے کہ اب بڑی مہربانی ہوگی، جب وہ نکل جائے گی تو ہم داخل ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ موجود رہیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان ڈرنے والوں میں سے 2 لوگوں نے جن پر کہ اللہ نے عنایت کی تھی یہ کہا، یعنی جو ڈرنے والے تھے سارے، ان میں 2 ایسے نکلے، اور معلوم ہوتا ہے بائبل سے کہ وہ 2 انہی 12 میں سے شامل تھے جن کا نام یوشع اور کالب آتا ہے، کہ انہوں نے اس کے برعکس یہ کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، کہ تم ان کے شہر میں تم جاؤ اور ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، لوگوں پر چڑھائی کرو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر اگر تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر چنانچہ بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی یہ 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمانی رویہ کردار پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہیں ایسے لوگ، لیکن تم نکلو، اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی مومن ہو. اور تم یہ دیکھو گے جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ تمہیں اس سرزمین کو دلائے گا اور ان کو وہاں سے نکلوا دے گا، تو پھر تم اللہ کے اس وعدے پر بھروسہ کرو اور داخل ہو، تم ہی غالب ہوگے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے باقی لوگ جو تھے نا وہ they were not impressed، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلھا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں. فاذھب انت وربک، تو جاؤ تم اور تمہارا رب، فقاتلا، اور تم دونوں لڑو، انا ہا ہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ بڑی جسارت تھی، لیکن یہ جب انسان کی نالائقی، بدتمیزی، کمزوری، جس کو وہن کہا گیا ہے، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے کراہت، جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آدمی سبھی کچھ کر بیٹھتا ہے، اور پھر انسان کو سچائی نظر نہیں آتی، دنیا کا خوف طاری ہوتا ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے آدمی ہر طرح کے بہانے، ہر طرح کی بیہودہ باتیں کر سکتا ہے. تو یہ بظاہر تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی جسارت ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ کیسے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اس قسم کا واہیات جملہ بولا ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ بار بار بتاتا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی داستان بتاتے ہوئے، کہ جب آپ اپنی زندگی میں اخلاق سے گر جاتے ہیں، آپ کا کردار کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی برائی بھی مشکل نہیں رہتی. حد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا، اور انہوں نے
اللہ کے دین کے احکام کی کھلی نافرمانی کی، تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے وہ لوگ تھے کہ جو ایک عرصے تک موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، بادلوں کا سایہ رہا، من و سلوہ انہوں نے کھایا، پانی کے چشمے ان کے سامنے پھوٹے، مگر ان کے اندر کی کمزوری دور نہیں ہوئی اور وہ اپنی اسی طرح کی گھٹیا قسم کی باتوں، خواہشات کے پیچھے پڑے رہے۔ تو اس کا نتیجہ کبھی کبھی دنیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب نازک موقع آتے ہیں تو ان موقعوں پر انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایکسپوز ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، فرمایا موسیٰ نے کہ پروردگار مجھے کوئی اختیار نہیں الا نفسی و اخی، سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو میرے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان فرق کر دے، یعنی ہم کو الگ کر دے۔ یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بد دعا تھی کہ حد ہو گئی ہے، اب اس کے بعد مزید مجھے ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ میں نے ان کو جتنی بات بتانی تھی میں نے بتا دی، میں نے جتنا تیرا پیغام پہنچانا میرے ذمے تھا میں نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد اگر یہ نتیجہ نکلا ہے تو اب میں ان میں مزید خیر کی کوئی توقع نہیں رکھتا، اب تو ان کا خاتمہ کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی دعا ہے اور یہ سارے پیغمبروں کی دعا ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک خاص ذوق ہے لوگوں کا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیغمبروں سے الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات باقیوں نے سب نے تو بد دعا کی، ہمارے پیغمبر نے نہیں۔ آپ حضور نے بھی جب آپ کی قوم نے آپ کا انکار کیا تو آخر میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی درخواست پیش کی کہ یہ اب اس قابل نہیں رہے، چنانچہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، بدر میں ہوا، اس کے بعد نازل ہوا، اور ایک موقع پر تو جب وہ منافقین اور یہود نے مل کر بہت زیادتی کی، بعض مسلمانوں کو قتل کیا، تو جو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ وہ باقاعدہ ایک بد دعا تھی جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ یہ بات کہ جو لوگ حضور کے اور باقی پیغمبروں کے درمیان مقابلہ کر کے اور آپ کو الگ کر دیں، بالکل غلط بات ہے۔ خدا کا ایک ہی قانون ہے، خدا کا ایک ہی فیصلہ ہے، اس کی ایک ہی سنت ہے جو ہر پیغمبر کے معاملے میں جاری ہے، اور قرآن ان کو بار بار بیان اسی لیے کر رہا ہے کہ یہ دوبارہ ہوگی، یعنی اور کس لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ بتائے کہ جی پچھلوں نے تو یہ کیا اور یہ ان سے مختلف ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اور ظاہر ہے کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر کو جب امید ہوتی ہے تھوڑی سی بھی کہ یہ بات سمجھ جائیں گے تو بات پہنچاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کے لیے سرے سے کوئی نرم گوشہ نہیں، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی باقی ان میں دلچسپی قائم نہیں رہتی، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو اشارہ مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے دوسری قوموں کی طرح ان کے معاملے میں یہ نہیں کیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ابراہیم کے معاملے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یعنی اہل کتاب کے معاملے میں، کہ چونکہ اللہ نے اب پیغام ہی ان کے ذریعے سے پھیلانا ہے تو ان پر عذاب تو آئیں گے، لوگ قتل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، لیکن پوری کی پوری قوم جیسے کہ پچھلی قوموں کے معاملے میں ہوا ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا کہ یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یعنی اگر یہ بات ہے تو پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ فلسطین کی سرزمین، یہ علاقہ کہ جو ہم نے ان کے لیے کھولا تھا، یہ علاقہ اب ان پر حرام کر دیا گیا ہے، یہ اب اس میں داخل نہیں ہو سکتے 40 برس تک کے لیے۔ کیا ہوگا؟ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے،
صحرا ہی میں پھرتے رہیں گے، یہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بائبلس میں ذکر ہے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے 20 سال سے زیادہ عمر کے، وہ سارے اس 40 سال کے عرصے میں مارے گئے، اور وہیں مارے، ان کو دفن کرنے کے بھی کوئی بندوبست نہیں کیا جا سکا، ذلیل اور رسوا ہوتے رہے۔ اللہ کے دونوں پیغمبر بھی اسی عرصے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور سوائے ان دو کے، وہ یوشع اور کالب۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ پھر ہمت دی، اور نئی نسل کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوا، اور وہ بالآخر فلسطین کی سرزمین میں داخل ہونے کے قابل ہوئے۔ مگر یہ قوم کے جن کے لیے اللہ نے گویا کہ ایک پلیٹ میں، یعنی تحفے کے طور پر اس کو رکھ دیا تھا کہ تم نے بس جانا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، انہوں نے اپنی پست ہمتی کی وجہ سے جب اس سے انکار کیا تو فرمایا کہ اب یہ زمین سرزمین تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے، تم بھٹکتے پھرو گے، مارے پھرو گے، یہ مارے پھریں گے زمین پر۔ فلا تأسا علی القوم الفاسقین، تو تم ان نافرمانوں پر، اس نافرمان قوم پر ہرگز افسوس نہ کرو۔ یعنی افسوس، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ آدمی کے اندر بہت نرمی ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، مگر جب یہ معلوم ہو جائے کہ ایک شخص یا قوم اپنے ایٹیچوڈ اور رویے سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں رہی، تو پھر اس سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور یہ انفارمیشن اب ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، ہمیں کسی انسان کے بارے میں جو ہماری زمانے میں موجود ہے، زندہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو گئے۔ یہ وحی الہی ہی فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ آخری فیصلہ کرے کہ یہ قابل نفرت ہے۔ ہم ان کی باتوں کا جواب دیں گے، ہم ان کی بیکار باتوں کو نظر انداز کریں گے، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور ہم یہ بات حتمی طور پر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کو پیغام آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ یہی شاید فرق ہے ایٹیچوڈ کا۔ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اسلام تمام دنیا کے انسانوں تک ایسے پہنچ گیا ہے کہ ان پر حجت تمام ہو گئی ہے، اور ان کے لیے اب نہ ماننے کے لیے کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا، تو وہ پھر بجا طور پر نفرت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اوپینین کا ایک فرق ہے۔ جو یہ مانتا ہے کہ ان کو بات پہنچ گئی اور انہوں نے جان بوجھ کر آخری حد تک انکار کر دیا، تو وہ باقی قابل نفرت ہے۔ مگر یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہے، جو براہ راست اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص ابو جہل اور ابو لہب کی طرح ہے، نہ کہ عمر اور خالد بن ولید کی طرح۔ یہ کون فیصلہ؟ میں اور آپ کیسے کہہ سکتے؟ انکار تو دونوں نے ہی کیا تھا، دونوں گروہوں نے۔ ہاؤ وڈ آئی نو کہ یہ اصل میں اس کیٹیگری کا ہے، اس کیٹیگری کا نہیں؟ میں یہ رسک کیسے لے سکتا ہوں؟ لیکن بہرحال یہ ایک فرق ہے کہ جو شاید قیامت تک رہے گا۔ جب تک کہ وحی الہی ہے تو وہ ایک حتمی بات کسی فرد کے اور گروہ کے بارے میں کر سکتی ہے، لیکن اگر وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اب کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے اور بات پیش کرتے رہیں گے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے شروع کیا آیت نمبر 18 سے سورہ مائدہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہودیوں اور نصرانیوں نے، کہا یعنی دعویٰ کیا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل، ان سے پوچھو، فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر آخر وہ تم کو
تمہارے گناہوں پر کیوں سزا دیتا رہا ہے؟ بل انتم بشر مثلکم، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تم بھی اس کے بندوں میں سے بندے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا تم میں سے سزا دے گا، عذاب دے گا، یعنی اپنے قانون کے مطابق۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کو روک کون سکتا ہے؟ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی تم سب کو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، یعنی دین کے ہر معاملے کو، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے سلسلے میں ایک وقفے کے بعد، یعنی وہ جو گیپ تھا فترہ، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آئے کوئی خوشخبری سنانے والے، کوئی خبردار کرنے والے۔ اس پر بھی اگر آپ غور فرمائیں کہ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہا جا رہا ہے جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس ابھی کوئی 600-700 سال پہلے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر اس لیے بھیجے ہیں کہ کہیں تم یہ بہانہ نہ بناؤ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر نہیں ہوتے تو یہ کچھ نہ کچھ بہانہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بھیجا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو آ گئے تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والے، ایک خبردار کرنے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تم نے جرائم کیے ہیں ان کے نتیجوں سے ڈرو، اور تم کو ہم ریمائنڈ کراتے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی نعمت یاد کرو، خیال کرو جو اس نے تم پر کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بنائے بھیجے تم میں نبی، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اس نے بادشاہ ٹھہرایا، وآتاکم، اور اس نے دیا تم کو ما لم یؤتی احدا من العالمین، وہ کہ جو نہیں دیا اس نے کسی کو بھی جہان والوں میں سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگو تم داخل ہو جاؤ اس مقدس محترم سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، وہ کہ اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پیٹھ پھیر کر منہ نہ موڑ لو، پھر نہ جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، کہ تم نامراد ہو جاؤ، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی زبردست تگڑے لوگ موجود ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ یہ اس میں سے نکل نہ جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل گئے اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہوں گے۔ قال رجلان، کہا دو لوگوں نے، مردوں نے، من الذین یخافون، انہی لوگوں میں سے کہ جو ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے جن دونوں پر انعام کیا، یعنی اس نے مہربانی کی اور وہ اپنے صحیح دین کے جذبے پر قائم رہے۔ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ تم دروازے سے، فاذا دخلتموہ، پھر جب تم اس سے داخل ہوگے، یعنی ادخلوا علیہم الباب کا مطلب ہے کہ تم ان پر چڑھائی کرو اور دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فاذا دخلتموہ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فانکم لغالبون، غالبون، تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، تو اللہ ہی پر
چنانچہ تم بھروسہ کرو ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو. قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے ابداً کبھی بھی ما داموا فیہا جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں. فاذهب انت وربک تو جائیے آپ اور آپ کا رب فقاتلا اور آپ دونوں لڑیں انا ہا ہنا قائدون ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مروا دے. آپ جائیے ہم نہیں جائیں گے. یہ انہوں نے کہا. قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فرمایا موسیٰ نے دعا کی موسیٰ نے اے میرے رب میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنی جان کے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو آپ الگ کر دیجئے مجھ کو اور اس نافرمان قوم کو یعنی ہمارے درمیان جدائی ڈال دیں. قال فإنها محرمۃ علیہم تو فرمایا اللہ نے کہ یہی بات ہے تو میں نے یہ ان کے اوپر حرام کر دی یعنی یہ سرزمین 40 سنہ 40 برسوں کے لیے یتیہون فی الارض اس میں وہ مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. سر کیسا چل رہا ہے عامر صاحب کا یونیورس ٹور؟ ویسے تصویروں میں تو بہت زیادہ لاٹس آف پیپل اٹینڈنگ. ہاں جی دیکھیں پاکستانی آتے ہیں ظاہر ہے اور پاکستانی کافی انتھیوزیاسٹک ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ جو امریکہ میں رہتے ہوئے ان کے سامنے دین کے بارے میں سوالات آتے ہیں ان کے جوابات جو غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں اسی کے روشنی میں اسی کے نتیجے میں بات ہم پھیلا سکتے ہیں. سو دیر کوائٹ اے فیو پیپل ہو آر کنونسڈ اور اسی وجہ سے آئی ایم شیور کہ غامدی صاحب نے اتنا زیادہ بہت ہی لمبا میراتھن ہو گیا بہت لمبا. میں کہتا ہوں کہ کیسے وہ تیار ہو گئے ان کی ہمت ہے. مگر وہ ایسے انسان ہیں کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی دین کی بھلائی کے لیے کوئی امکان موجود ہے never ever found him بیکنگ آؤٹ. کمال ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں 80s کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے ان کو خط لکھا. خط لکھتے رہتے تھے لوگ ظاہر اس زمانے میں خط لکھتے تھے. تو اس میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو نوجوان ہے اس میں بڑی جان ہے. پنڈی سے لکھا تھا اس نے. وہ پنڈی پہنچے اس کے پاس سے وہ ابھی بھی لکھتے ہیں. خورشید ندیم ہی از بریلینٹ. یہ انہوں نے بتایا ہوا تھا. ہو سکتا ہے خواتین اس کو کچھ زیادتی سمجھیں اپنی بیگم کو کہ اگر میں اور تم باہر نکل رہے ہوں اور ہم نے کوئی پروگرام بنایا ہو اور کوئی بندہ آ جائے اور مجھے کہے کہ میرے پاس دین کا سوال ہے ہمیں اپنا پروگرام کینسل کرنا ہے. He used to do it. He would do it even now. میں جب بھی ان سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں آنیسٹلی میں بہت نروس ہوتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی اتنے ان کے کام منصوبے ہیں تو میں ان کا ٹائم ویسٹ کروں گا. بٹ وین یو ٹاک ٹو ہم اٹ سیمز ہی ہیز گاٹ آل دا ٹائم ان دا ورلڈ. پتہ نہیں کیا چکر کیا تھا بیکاز ہم نے ایک بار بیلجیم کے گھر گئے تو کاکپ میں سیٹ اپ کیا کہ آپ ضرور جائیں. میں اتنی نروس تھی سر. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. نروس تھی کہ میں کیا ان سے بات کروں گی پھر نہیں میرے ساتھ تو مجھے ڈر تھا. اسے جا کے لگتا ہے بالکل فارغ آدمی ہے کوئی کام نہیں. بٹ دین وین وی وینٹ دیئر اٹ واز سچ اے پلیزنٹ آفٹرنون. ہمیں اتنا اچھا لگا ان کے ساتھ بات کر کے. مطلب اٹ واز بالکل ایسا انکمفرٹیبل نہیں تھا بلکہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. بڑی تسلی سے گفتگو 2-2.5 گھنٹے. وہ بہت زیادہ ٹریڈیشنل آدمی ہیں
وہ بہت زیادہ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے محبت کرنے والے آدمی ہیں، اپنے خاندان سے. ظاہر ہے یہ ان کی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آتی. ابھی کچھ عرصے پہلے وہ 14 اگست کو وہ گئے کوالالمپور میں، پاکستان ایمبیسی میں ہوتا ہے نا جو بھی وہ ایک سیریمنی، تو جھنڈا لہرایا گیا اور جب قومی ترانہ پیش کیا گیا تو ہی ویپٹ، رونے لگے. تو یہ بھی ان کا ایک پہلو ہے. اینی وے اس وقت غامدی صاحب کی بات نہیں ہو رہی جناب. دیکھیں وہ آنا تو چاہیں گے، لیکن ابھی بھی ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے دشمن موجود ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے آپ کے لیے دنیا والوں کے پاس سامنے پیغام پیش کرنا زیادہ ممکن ہو جائے گا. اور ایک تو خیر بہت بڑا کام ہوا الحمدللہ کہ ان کی وہ تحریریں کہ جو یہاں شاید ابھی بھی پوری نہ ہو سکتی وہ انہوں نے مکمل کر لی. ان کے قرآن مجید کا ترجمہ پورا ہو گیا الحمدللہ. وہ حدیث پہ کام ان کا شروع ہو گیا ہے. آئی تھنک کافی کام ہو رہا ہے اس پہ. سو ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ باقی دنیا کے پاس پیغام پہنچانا، 2-3 مرتبہ آسٹریلیا جا چکے ہیں، برطانیہ جا چکے ہیں، امریکہ دوسری مرتبہ جا رہے ہیں، کینیڈا گئے ہیں، اینڈ سو آن. سو آئی تھنک اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کام پھیلانے کا. جی جناب. سر لیکچر کے حوالے سے ارشاد لیکچری کے حوالے سے ہونا چاہیے. سر جب ڈینائی کر دیا گیا تھا فلسطین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بند کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنی قوم کے ساتھ رہے تھے، پوری دنیا میں پھرتے رہے تھے، یا پھر وہ فلسطین میں چلے گئے تھے؟ نہیں، قوم میں رہے تھے، ساتھ قوم میں رہے تھے. تو ان کی قوم کہاں رہی تھی؟ وہ وہیں صحرا. کیپ آن ونڈرنگ. ہاں they kept on wondering. ویسے یعنی وہیں پھرتے رہے تھے. اب یہ وہ موقع آ گیا ہے میرے ناظرین کہ جس میں آپ کو چھت دیکھنی پڑے گی. اس کو آپ مائنڈ نہ کریں، میں کچھ چیزیں کھا رہا ہوں تو وہ ذرا برا لگتا ہے. سو آپ کو آواز آئے گی اور آپ خوش ہوں کہ میں خوش ہوں. میرے ٹوز اٹس ناٹ گوئنگ دیر. نہیں گئے. ان کا انتقال وہیں ہوا دونوں کا، اور یہ تو پھر بعد میں ہوا جی کہ انہوں نے، یہ دونوں جو بزرگ تھے ان کے زمانے میں پھر وہ ان کو داخل ہونے کا موقع ملا. نہیں لڑے گا. دیکھیں لڑنا اللہ کے دین میں 3 طرح سے جائز ہے. ایک تو بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، او گاڈ جیسے میرے اوپر ہوا تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آبویسلی لڑنا تو پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ سین ہے جس کو میں چبانا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس حکمرانی ہے، مسلمانوں کے پاس آپ کے پاس طاقت ہے، اور دنیا میں کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ظلم، زیادتی، تو پھر آپ کو اپنی طاقت استعمال کرنی اور لڑنا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے اللہ کے کسی رسول کے ذریعے سے، قوم نے اس کا انکار کر دیا. اب قوم کے اوپر عذاب آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی جزاک اللہ، مسلمانوں کی تلواریں بھی اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو میں تیسری بات کہہ رہا ہوں، اس بات پر چونکہ بہت سے لوگ متفق نہیں ہیں،
تو وہ قرآن مجید کی ان آیات کو کہ جو صحابہ کرام کو یہ حکم دیتی ہیں کہ وہ ان پر ابھی نہیں ابھی تو یہ والا اب صحابہ کرام کو اس کی اجازت دیتی ہیں، وہ ان کو جنرلائز کر لیتے ہیں. جب وہ جنرلائز کر لیتے ہیں تو پھر وہ داعش، آئیسس، آپ کے القاعدہ یہ وجود میں آئے. نہ ان کے پاس حکمرانی ہے جی، نہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے پرسیکیوشن کا وہ نام لیتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انفارچونیٹلی جو ہو رہا ہے اس وقت برما میں، اس کے نتیجے میں مسلمان حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے اگر ان کے پاس دم خم ہے. لیکن دم خم نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آبویسلی سپر پاورز کے موجودگی میں وہ یہ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. وہی بات جو بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں. مگر ادروائز عام لوگوں پر تلوار اٹھانا، بندوق سے ان کو مارنا، اس کی کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنی باتوں کو خود کنٹرڈکٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک انسانی جان کا لینا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. مگر یہ ہے پیچیدگی، لوگ آیت کو کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکلو اور حملہ کرو، یہ سرزمین تمہارے لیے. وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں اس کو خاص کرنے والے؟ لیکن سر تو اس ٹائم کے لوگوں کے لیے آیا تھا نا، ابھی بھی یہی کچھ کرتے جانا ہے یا مطلب وہ کانٹیکسٹ تھا اس کا؟ یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس حقیقت کو واضح کرنا ہے اور اس کو بار بار واضح کرنا چاہیے. اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ہم اپنی حقیر کوشش کرتے رہتے ہیں. سر ابھی فلسطین میں جو ہیں اسرائیلیز ہیں وہ کون ہیں؟ مطلب وہ کس ڈسینٹ کے لوگ ہیں؟ جی بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیلی ہیں وہ، تو وہ پھر جوز ہیں اور وہ یعنی انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سا دین بنا لیا. ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ بھائی یہ سرزمین ہمارے لیے، ہم چوزن ہیں جی، اور تمہاری کتاب بھی یہی کہتی ہے. سو یو نو آپ کو ہم سے کیا پرابلم ہے؟ اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسماعیل کو یہ حیثیت دے دی ہے. یہ آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے شور مسلمان یہ کام کر رہے ہوں گے. میرا بڑا جی چاہتا ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہودیوں سے بات کی جائے اور ان کے سامنے بڑے اچھے ایکیڈیمک اور درد مندانہ انداز میں بات پیش کی جائے کہ یار یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تمہیں اسی راستے کی دعوت دے رہا ہے جو راستہ تمہارے بزرگوں کا تھا. آئی ایم شیور ان میں اچھے لوگ ہوں گے، بعض یہودی مسلمان بھی ہوتے ہیں. بہت اچھے ہوتے ہیں. Last year, end of November, I was in Israel. And I was staying with a Jewish family. اس عورت کے ساتھ جب میری جتنی ڈسکشن اور بات ہوئی تو میں نے کہا ہمیشہ تم لوگوں کو تو اٹھایا دوبارہ مسلمانوں نے. تمہاری جو ویسٹرن وال ہے اس کو تو حضرت عمر نے آ کے پھر آباد کرایا، اور تمہیں تو رومنز نے ہی برباد کیا، تم انہیں کے ساتھی بن گئے. وہ اتنی نائیو تھی. I don't know if that's the correct word. She said, I have nothing against the Muslims. It's the Arabs I hate. اب آپ دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے. Because they live in that آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا، عربوں کو آپ اس ماحول کے نیریٹو سے بچ نہیں سکتے. آپ بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں. ہم نے نہیں سنا یہ ہندو ایسے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. تو ہمارے اندر ایک تعصب ہے ان کے خلاف. ہندو جب پیدا ہوتے ہوں گے تو مسلمانوں کے خلاف تعصب ہوگا. تو ہم تو at least I can speak for myself. I had no interaction with him. I had no interaction with him. کیونکہ میرے ماں باپ اسی کمیونٹی میں پلے بڑے، انہیں لوگوں کے ساتھ جنریشنز پڑھی. جب پاکستان بنا تو وہ آئے، ان کے اندر یہ بات
میرے والد آرمی تو وہ تو اور بھی زیادہ روٹ پہ چلا گیا کہ وہ کہتے تھے یاسین کا سامنے ہے، ہمیشہ انہوں نے یہ کہا. بٹ اب میرے بیٹے جو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں دے انٹریکٹ ود ہندو اینڈ ہندو جنریشن آف دیئر ایج، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے. اینڈ آئی میٹ دوز بچہ بہت اچھے ہیں، واقعی اچھے ہیں. ہندو ہمارے ساتھ بہت ہیں لنڈن میں، بڑے اچھے لوگ. اچھا لوگ. ارے اب ہاں ناؤ از دا ٹائم. میں نے بھی جن ہندوؤں سے بات کی آنیسٹلی آئی فاؤنڈ دیم ویری گڈ پیپل. دیکھیں یہ خدا تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے. اٹس اگینسٹ دا لا آف ایوریجز کہ 10 لاکھ کی بستی میں سارے ہی ولی اللہ ہوں گے یا سارے ہی شیطان ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا بھائی. یہ اہتمام اللہ تعالیٰ صرف اپنے رسولوں کے زمانے میں کرتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اور ان کی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں، ان کی موجودگی میں دنیا میں یہ عام طور پر نہیں ہوتا. انہی کے زمانے میں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جیسے ہوگا ایسے دنیا میں نیک اور بد الگ الگ ہو جاتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ صرف ان کے زمانے میں ہوتا ہے، اور وہ بھی آخر میں، not in the beginning, not in the middle of their mission, towards the end. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، کچھ اچھے لوگ ہوں گے کچھ برے لوگ ہوں گے. ہم لوگوں نے ایک ایسی حماقت والی بات شروع کر دی، ہم سارے اچھے وہ سارے برے. دس از ٹو سے دا لیسٹ شیئر نان سینس. تو یہ ہے مسئلہ. ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودیوں میں اچھے لوگ نہ ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہ ہوں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں برے لوگ نہ ہوں. مجھے تو لگتا ہے پرسنٹیج دونوں کی زیادہ ہی ہوگی. تو اس میں یہ کامن سینس والی بات ہے، کامن آبزرویشن کی بات ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا، اور اس ہم نے سر وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ مائنڈ بلاک کر لیا ہے اپنا، مائنڈ بلاک کر لیتے ہیں کنوینینٹلی. وہ کیا، وہ یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں مذہبی ٹریننگ میں. ایک چیز یہ یا تو سکھائی جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو دین میں ہر چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک ایمان ہے. تو جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمانیات بھی سمجھائی ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بھی بتا دیا کیا ہے. وہ اصل میں وہ باتیں ہیں کہ جو اس دنیا سے متعلق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے متشابہات سے. ورنہ تو دین کی بات سمجھ میں آنی. اچھا نہ سمجھ میں آئے تو یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. مثال کے طور پر تقدیر کے معاملے میں بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سمجھ میں کیوں نہیں آئیں گی. یعنی آنیسٹلی انسان کی عقل ایسی ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں آ سکتی ہے اور یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ انسانی عقل کو سمجھایا جا سکے. لیکن اگر آپ بالکل بلائنڈ کر دیں کہ نہیں یہ میرا عقیدہ ہے، اس کے بعد تو گفتگو نہیں ہو آئی سکتی. تھنک یہ جو میری جنریشن ہے اور اس میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مائنڈ بلاک. مگر جو اب جیسے ہمارے بچے آ رہے ہیں ان میں وہ جستجو ہے، یہ کوشچن کرتے ہیں کہ وائی ناٹ. جیسے ہم نے کہہ دیا مسلمان بس صرف مسلمان جنت میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں، آپ کا گھر ہے کیوں آپ اس کو میں ٹھیکا لیا ہوا آپ لوگوں نے. جی اللہ میاں نے اچھے لوگ چھوڑے ہوئے دنیا میں، تو ان کو ایک دے ورک فار ہیومینٹی، اور اللہ کہتا ہے کہ حقوق العباد کرو. تو پھر وہ کیسے ان کو تھرو دم جو نئی نسل آتی اس میں پھر بہت سارے ان کے اور دوسرے سوالوں میں چلے جاتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ اے کوشچن اینڈ دے لک فار آنسر. یہی میں بھی اس سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا جو شروع میں آپ نے پوچھا غامدی صاحب کے بارے میں. اصل میں یہی ایک ٹریمنڈس اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے موجودہ دور میں مسلمان والدین کے لیے بھی
کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی موقع مل گیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کو اختیار کریں. اس لیے کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سارا کچھ ہی مجبوری کے تحت کرتے ہیں. کوئی اوریجنل تھنکر فلاسفر تو کم ہی ہوتے ہیں. بس دنیا میں مسائل آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں تو آدمی غور کرنے لگتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے جی, میری ماں کیوں مر گئی, میرا باپ کیوں مر گیا, فلاں کیوں ہو گیا, آپ پھر سوچنے لگتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک آئی اوپننگ چیز یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں, سوالات پیدا ہو رہے ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں, آپ کا بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ ایک ایسی فضول بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, سوری. تو ہاں بالکل ایبسلیوٹلی, ورنہ آپ کیسے ان کو فیس کریں گے. اور جو مائنڈ بلاک ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی سے سو, یہ کہتے ہیں نا ہمارے بابا اجداد یہ کر رہے تھے اس لیے ہم یہی کریں گے. سنڈیز کو دنیا پہ بڑا اچھا پروگرام آتا ہے غامدی صاحب کا, زبیر صاحب کے ساتھ. اس میں ینگ لڑکیوں کے بڑے اچھے سوال ہیں. ایک بچی نے ان سے ایک سوال کیا کہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شے رکھوں, اللہ اتنی مخلوق کی شے رکھ کے تیری کیسے ہو سکتا ہے. اینڈ ہی گیو اے ون لائن, جیسے کہ اللہ کا علم ہے, جو presence of Allah is through the knowledge, جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کے ساتھ اللہ کا presence آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح وہ بچی بالکل ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی. کوئی شک نہیں ہے, اصل میں یہی مسئلہ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ علم کی یہ آزمائش ہوتی ہے. علم کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, جیسے کہ آپ کو زیادہ آتا ہے, جیسے اس وقت میں پوز کر رہا ہوں, اور آپ مجھ سے سوال کریں اور مجھے اس کا جواب نہ آتا, اب میں کیا کروں گا, میں آپ پہ روک ڈالوں گا. یہ بدتمیزی نہیں کرتے, اس طرح کے سوال نہیں کرتے. آپ لوگوں کو کوئی دین کی تمیز ہی نہیں ہے, آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے. آپ ہوتے کون ہیں, آپ نے کچھ پڑھا ہے, ایسے سوال کرنا شروع کرے. پتا گیا یار بیٹے مجھے اس کا جواب نہیں آتا, سوری میں اگلی مرتبہ پڑھ کے آؤں گا. یہ ہے مسئلہ آنیسٹلی. صرف مذہب کے ساتھ ہر جگہ ہی نہیں ہے, اٹس ان ایوری واک آف لائف. کہ کیونکہ اب کیوریوسٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, بچوں کی نالج اتنی زیادہ ہوئی ہے, وہ سوال جب کرتے ہیں تو واقعی جب جواب نہیں آتا تو کہتے تھے جاؤ جا کے کھیلو. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں. دیکھیں جو اصل بات واضح کرنے کی ہے کہ ہم سب آزمائے جا رہے ہیں, ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے. اور یہ امتحان ہے اس عالم کا کہ جس کے سامنے کوئی سوال آیا اور اس کو اس کا جواب نہیں آتا اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. بڑی اچھی, مجھے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک اسٹیٹمنٹ آج صبح مولانا طارق جمیل کی آئی سامنے, آئی لوڈ اٹ. ان کو اس میں لکھا تھا کہ لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے جو کرٹیسزم تھے وہ ان کے سامنے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ میرے بچے بہت ناراض ہوئے کہ یہ جو آپ کے اوپر تنقید ہوئی ہے یہ تو جھوٹ ہے. بڑا مزے کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹو جب لوگ میری جھوٹی تعریف کرتے ہیں تب تو تمہیں کوئی اعتراض ہوتا نہیں ہے, اب ان کی جھوٹی تنقید بھی سن لو. بریلینٹ. یہ عاجزی ہونی چاہیے, یہ بڑائی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دل اور دماغ دونوں میں وسعت ہونی چاہیے, اور یہ دین سے پیدا ہونی چاہیے. مطلب اگر دین آپ کے اندر گھسا ہے تو یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی کہے کہ میں نے اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے اور میں نے اس کو چت کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس انفارمیشن کافی ہے لیکن آپ دین نہیں سمجھے. جی سر, میری ایک ٹیچر تھی, ہمیں جس طرح کہ ہم لوگ عام طور پہ کسی بھی شخص کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ جنتی ہے, یہ دوستی ہے. وہی مدر ٹریسا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس سے بڑا منع کیا کہ یہ ہم لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا کہ ہم کسی کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا, یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. تو بالکل صحیح. وجہ کیا ہے, میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے
کہ ابھی مجھے کسی نے سوال کیا، میں اینڈ آئی واز الارمڈ، بھائی مجھے نہیں پتا، آپ کچھ نفسیات وغیرہ آپ جانتی ہیں بھائی مجھے، اور آپ نوجوان ہیں، آئی ڈونٹ نو، آپ لوگوں کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. آئی واز الارمڈ. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اللہ معاف کرے ہمارے جدید تعلیمی اداروں میں، اسکولز میں، انگلش میڈیم وغیرہ میں بہت زیادہ سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہو رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، لوگ بتاتے نہیں ہیں. مجھے ایک بچی نے سوال کیا، اور پھر مجھے جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا تھا انہوں نے بعد میں فون کر کے بتایا کہ جواب تو مجھے آپ کا زیادہ صحیح لگا، مگر اس سے مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ نے اس بچی کے اندر کچھ پیدا تو نہیں کر دی سوسائڈل اس کی. جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے تو بالکل کلیئرلی بلیک اینڈ وائٹ تھا، ان کا یہ حرام ہے، جو کرے گا جہنم میں جائے گا، کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. سوال میں نے ان کو یہ کہا، اور میں سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں، کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جرم ہے، اس کے جرم ہونے کو جسٹیفائی یعنی اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا. ایک ہے جرم کرنے والے کے حالات، وہ ہم نہیں جانتے. ایک آدمی نے قتل کیا، ہم کہیں گے قتل کیا، مطلب اس کے بارے میں کوئی دوسری بات کہی نہیں جا سکتی. قتل کرنا غلط ہے، جس نے کیا ہے اس کی کیا سچویشن تھی اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے فیصلہ کرے گا. اپنی جان لینا یہ حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے اس کے آزمائش سے بھاگنا ہے اور اس کی نعمتوں کا انکار ہے. مگر کسی خاص بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے یہ وہ اور اس کا رب جانتا ہے، اور ہمیں اس معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. Some years back میرا جو چھوٹا بیٹا اس کا بہت اچھا دوست he died like that. تو بہت پریشان ہوا، بہت رویا. تو میں نے اس کو کہا اس کے لیے دعا مانگا کرو. تو وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دعا بھی نہیں مانگو. کمال ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ نہیں ڈونٹ لسن ٹو دس پرسن، کیونکہ بٹ اس پہ فوراً سعد نے ان کو جواب دیا یو ڈونٹ نو واٹ سچویشن ہی واز ان. He was brought to that point where he took his life. It's not an easy job. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اصل میں I agree with him. لوگ کیا کرتے ہیں، اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور پھر وہ مارے گئے. صحابہ کرام نے کہا کہ تمہیں جنت مبارک ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جنت میں گئے ہیں. اور بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ جب زخمی ہوئے تو تنگ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو نیزہ مارا اور وہ خودکشی انہوں نے کر لی. اب اس کا ایک سادہ کنکلوژن یہ کہ خودکشی کے نتیجے میں آدمی جہنم میں جاتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہی وہ بات ہے کہ جس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ایک فرد کا. وہ فرد مسلمانوں میں شامل تھا. مسلمانوں کے اندر منافق بھی شامل تھے. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ جب منافق ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر کردار کی پختگی نہیں ہوتی. وہ شخص لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا اور اس کی ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس نے یہ کام کیا تو وہ مجرم قرار پایا. ایک بندے کی ساری زندگی اچھی گزری ہے اور اچانک وہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو آئی ایم نو بڈی ٹو جج. میں یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. How do you know کہ اچھی گزری ہے؟ یہ پردہ داری بھی تو ایک چیز ہے نا. ہمیں نہیں معلوم. اس لیے یہ کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں جی کہ غامدی جی اور مولانا وحید الدین خان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوئی تعلق ویسے پوچھ رہے ہیں تو ان کی ملاقات 1-2 مرتبہ ہوئی ہے، 2-3 مرتبہ ہوئی ہے. 1-2 مرتبہ تو تب ہوئی ہے کہ جب مولانا وحید الدین خان آئے پاکستان، اینڈ دس از ٹاکنگ اباؤٹ ہم ونس ان 80s اینڈ ونس ان 90s. 90s میں ارلی 90s کی بات ہے. 80s میں جب آئے تھے دونوں مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بلایا تھا، اور وہ غامدی صاحب بھی ان سے ملے تھے. ہم اس زمانے سے بہت بڑے فین تھے مولانا وحید الدین خان کے. ان کا رسالہ آیا کرتا تھا اور غیر معمولی ان کی تحریریں ہوتی تھیں، آدمی کو متاثر کرنے والی. تو
بس وہ جانتے تھے ان کو، مگر بہت زیادہ نہیں جانتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا، اور 2000s میں یعنی 2010 کے آس پاس، بلکہ میرا خیال ہے 5 6 7 8، اس میں غامدی صاحب اور مولانا وحید الدین خان دونوں دبئی میں ملے، شاید ایک سے زیادہ مرتبہ ملے ہوں. ایک موقع پر ان دونوں نے مل کے پروگرام کیے دنیا نیوز کے لیے. زبیر صاحب نے ان سے سوالات کیے تھے، تو تب ان کی ملاقات ہوئی. مجھ کو موقع ملا 2005 میں انڈیا جانے کا، تو ظاہر ہے میں نے طے کیا ہوا تھا دلی جاؤں گا تو میں وحید الدین خان صاحب سے ملوں گا. تو اس زمانے میں، یہ 2005 کی بات ہے، اس زمانے میں ابھی وحید الدین خان صاحب غامدی صاحب کو بہت اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے. مجھے یاد ہے میں مولانا سے 2 مرتبہ ملا. ایک ایوننگ میں، اگلی مرتبہ میں ان کے گھر گیا تھا. تو ایوننگ میں جب میں ملا تو وہ ایک پروگرام کر رہے تھے، ایک بڑا سا ہال سا تھا، اس میں مولانا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے تھے، اور کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو اس کے بعد میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، کچھ ٹائم اور پاس کروں. تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے، تو راستے میں ہم اگر آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں تو ہم اور بات چیت کر سکتے ہیں. تو میرے جو میزبان تھے دونوں ہندو تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا وائی ناٹ جی، آپ کی مرضی ہے. تو اس دوران میں انہوں نے پھر مجھ سے کچھ چیزیں پوچھی. اب یہ غامدی صاحب کہ آپ شاگرد ہیں، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے انہوں نے پوچھا کہ ان کا حدیث کے بارے میں کیا موقف ہے. انہوں نے سنا ہوگا کہ ان کے حدیث کے بارے میں جو اوپینین ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، بٹ ہی ڈنٹ نو مچ اباؤٹ اٹ. اگلے دن پھر میں ان کے یہاں گیا اور ان سے ایک بہت اچھی ملاقات ہوئی. اس کے احوال کبھی اور بتاؤں گا، اس کے لیے الگ سے چائے کی ضرورت ہے. یہ تم نے کہ ہر بات اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی سوال نہیں ہے. اوکے. وحید الدین خان صاحب سے جب میں ملا تو ادھر میں، ظاہر ہے کہ میرے سامنے بڑی خوبصورت یادیں تھیں مولانا امین احسن اصلاحی کی مجالس کی. یعنی میرا خیال ہے کہ میرے زندگی کا بیسٹ دور ہے وہ، کہ جب ہم مولانا اصلاحی کے پاس جاتے تھے اور وہ شخص اپنے علم، اپنی تحقیق، اپنی تفسیر کے ہے نا کام کے بعد اپنے کلائمیکس پہ تھا، اور جو ان سے ہم باتیں سنتے تھے جی چاہتا تھا کہ کبھی نہ اٹھے. تو میں وحید الدین خان صاحب کے پاس جب میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی ایسی بزرگ، میں آئی ڈنٹ فائنڈ ہم ویری ڈفرینٹ. اسی طرح کا ظاہری ان کا حلیہ، اسی طرح کی باتیں، اور میں اسی طرح سے ان سے کچھ بے تکلف بھی ہو گیا، جس پر مجھے ایک ڈانٹ بھی پڑی تو بالکل ٹھیک پڑی. وہ انڈیا کے بارے میں بڑے جذباتی، ہی از اے نان پاکستانی، ہی از این انڈین. تو انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ یہ کہا کہ ایک اخبار نکالا اور کہا کہ آپ کے پاکستان میں کوئی شخص کھڑا ہو کے پبلک میں جناح صاحب کے خلاف بات کر کے تو دکھائے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں یا پتہ نہیں کب، یہ میں نے 2-3 اور لوگوں کے ساتھ مل کے ایک ڈسکشن کی تھی، جس میں گاندھی کے بارے میں کہا تھا کہ ہی ڈڈ ناٹ نو پالیٹکس، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اور یہ ہندوستان ٹائمز کے صفحے اول میں یہ بات لکھی گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ پاکستان آیا تو واگا بارڈر سے میں اندر آیا، تو واگا بارڈر پر ایک وہ تھا، کیمپ تھا، جس میں لوگوں سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی. تو مجھے کسی نے، پاکستانی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ وہاں کی باتیں بتائیں. تو
غصے کے ساتھ آئی ایم اے لائل انڈین, پیٹریوٹک انڈین, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو. اور میں نکل گیا. اسی میں بزرگ تھے, میں جب میں نے ہی واز مسٹ بین ارلی 80s جب میں ان سے ملا, وہ اس بات کو بتانے کے لیے وہ سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ کے وہ ہندوستان ٹائمز کی وہ لے آئے تو ایک ہمارے ساتھ ہندو تھے 2, تو انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں بتانے لگے, کہنے لگے کہ میں صوفی, مور لائک اے صوفی. تو میں نے ان کو ایسی وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میں ان کے ساتھ ایک ایفینٹی ہو گئی, اور میں کہا مولانا آپ صوفی نہیں ہیں. تو تھوڑا ان کا آپ کیوں کہتے ہیں, میں آپ کی رائٹنگز میں جانتا ہوں, آپ نہیں ہیں صوفی. انہوں نے کہا اچھا جی آپ کی مرضی. جس پر انہوں نے مجھے ڈانٹا وہ بڑی اچھی بات تھی. انہوں نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا, آئی ڈونٹ ریمبر دا کوشچن, اور اس کا میں نے بڑا ناقص سا بیکار سا جواب دیا. اور مولانا وحید الدین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کوشچن پوچھتے ہیں بڑے سمپل لیکن بڑے امپورٹنٹ کوشچن جو آدمی کو سوچنا چاہیے. تو میں نے بڑا اس کو ناقص سا جواب دیا. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایک زمانے میں کیا کیا کرتے تھے کہ وہ سوال کرتے, اور جب کوئی جواب دیتا اور بوگس سا جواب دیتا تو پھر وہ اس پہ تبصرہ کرتے, پورا ایک پیج لکھتے کہ ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں نے مولانا کو کہا, میں نے کہا مولانا اب آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے جواب دیا, اب آپ اس پہ لکھیں گے کچھ کہ جی آپ نے ایک سوال کیا اور کوئی جواب نہیں دیا. تو غصے میں آ گئے. آپ کے خیال میں بے سمجھے بوجھے لکھتا ہوں, میں جو لفظ لکھتا ہوں سوچ سمجھ کے لکھتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. سوال نہیں بتائیں گے. شرفا کے نہیں, وہ تو میں ان سے ریکویسٹ کرنے والا ہوں کہ یہ سیکھیں کہ فون کو سائلنٹ کرنا کیسے ہوتا ہے. وہ اس کا سمپل طریقہ ہے, ایک بٹن. اور اب اس میں آپ کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر سے امپورٹنٹ کال آئے گی, اس کو سامنے رکھیں, مگر وہ ایک سمپل سی بات ہے, کوئی اور تو نہیں. جی پلیز پلیز. سر علم کیا ہے؟ میرا خیال ہے اسی طرح کا سوال مولانا وحید الدین خان نے بھی پوچھا تھا. دیکھیے علم کی قسمیں ہیں. علم تو ہے نا جاننا, لیکن جاننا اصل علم تو ہے حقیقت کا جاننا, ٹو نو ریئلٹی. جب آپ مثال کے طور پر سیاست کی بات کریں گے تو سیاست کو جاننا, جب آپ معیشت کی بات کریں گے تو معیشت کو جاننا. لیکن جب آپ ایک جنرل بات کرتے ہیں جاننے کے بارے میں وداؤٹ ریفرنس ٹو اینی کانٹیکسٹ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کا جاننا. اور حقیقت کیا ہے, یعنی حقیقت کے بارے میں کیا سوالات ہیں کہ یہ دنیا اس کی کیا حقیقت ہے, میری کیا حقیقت ہے, زندگی کی کیا حقیقت ہے, اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے, کیا اس کی حقیقت ہے. سو یہ کویسچنز ہیں. سو علم کیا ہے, علم اصل میں نمبر 1 کویسچن, اور یہ آدھا علم ہے. اور دوسرا ان کویسچنز کے آنسرز کو پروب جب آپ کرتے ہیں تو اس میں جو جوابات آپ کے سامنے آتے ہیں, ان جوابات کو طے کرنے میں بھی آپ کچھ پرنسپلز طے کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر جب کوئی جواب آپ مانیں گے تو وہ جواب کسی اصول پر مبنی ہوگا نا. وائی وڈ یو کنسیڈر اے پرٹیکولر آنسر ایز ریلیونٹ, ایکسیپٹیبل, تو وہ پرنسپلز بنیں گے, وہ بھی علم بن جاتا ہے. اچھا جو علم کا جینوئن جاننے والا ہوتا ہے وہ پرنسپلز کو فالو بھی کرتا ہے اور پرنسپلز کا کرٹک بھی ہوتا ہے.
وہ یہ بھی کرتا ہے کہ نہیں یہ پرنسپل ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہے. سو جاننا, جستجو کرنا, اور جو جستجو ہے اس میں جوابات حاصل کرنا, یہ سب علم ہے. یہ میرا ناقص جواب ہے, اس پہ اب آپ ایک پیج لکھ سکتی ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ اور تھا؟ سر I'm trying to understand it is جاننے کا جو پروسیس ہے, is it experiences or is it just getting familiar with some information? یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. ایکسپیرینس جاننے کا ایک اہم حصہ ہے, مگر سارے ایکسپیرینسز جینون نہیں ہوتے. جی ہم کو آئی کین فورگیو somebody کہ جو دین کو نہیں جانتا, اس کے لیے اس کے ایکسپیرینسز ریئلٹی ہوں گے. ہم کو مثال کے طور پر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک ورلڈ ہے سین اور ایک ہے ان سین. ان سین ورلڈ میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں, پازیٹیو مخلوق ہیں, اور کچھ نیگیٹو ہیں. تو بعض اوقات جس کو ایک انسان ایکسپیرینس سمجھ رہا ہو, وہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, مگر وہ کسی نیگیٹو فورس کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے جو اس کو دھوکہ دے رہی ہے. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہ جو محض ایکسپیرینسز پر ریالٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اب دیکھیں, یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات کر دی. اب کیا ہے, اب ہم, میں اور آپ مسلمان اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم علم حاصل کرتے ہیں. ہمارا علم, ہماری عقل, ہمارے تجربات پر مبنی ہے, لیکن اس کے اوپر ایک اور چیز ہے, اور وہ ہے وحی الہی, جو اب ہمارے لیے العلم ہے, علم کا سب سے اوتھینٹک سورس ہے. اس کے سمجھنے میں ہم کو غلطی ہو سکتی ہے, مگر اور جو علم یہ ہم کو دے گا, ہم باقی سارا علم اس کی روشنی میں پرکھیں اور اس کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کریں گے. اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ کیا بات ہوئی, تو ہم اس سے کہیں گے کہ دیکھو یہ میرا کنکلوژن ہے کہ یہ علم خدا کا علم ہے جو اس نے انسانوں کو دیا. تم ابھی اس کنکلوژن تک نہیں پہنچے, میں تمہیں کوئی بلیم نہیں کرتا, تم غور کرو. لیکن میرے لیے تو یہ ریئلٹی ہے نا, میرے لیے تو یہ حماقت ہوگی کہ میں جس علم کو اللہ کا علم مان چکا, نہیں مانا تو انویسٹیگیٹ کریں, جانیں, لیکن اگر مان لیا ہے تو پھر اس کی روشنی میں سب کچھ مانا جائے گا. تو میں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے مثال کے طور پر کہ میں جب ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو مجھ کو فرشتے نظر آتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کہ ایسا نہیں کہ کوئی ریالٹی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں فرشتے نظر آتے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان جن ہو جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے تم اتنا تھک گئے ہو, تم ہلوسینیٹ